ہمارے پاس آنا مشکل کام ہے. اس کی وجہ ہے کہ اتنے نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے بیچ میں اور اتنا پروپیگنڈا ہے, اتنے گندے لوگ ہیں کہ الٹیمیٹلی اس میں جس طرح کے فلم کا نشہ ہوتا ہے اس طرح پروپیگنڈے کا ایک نشہ ہوتا ہے. اور بعض آدمی سوچتے ہی نہیں کہ جن کو میں گندا کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ گندے لوگوں میں تو میں ٹھہرا ہوں. رشیا میں جانا کوئی گناہ نہیں جہاں جاہلیت ہے, ان سے تعلق رکھنا کوئی منع نہیں, مشرکوں سے تعلق رکھنا منع نہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگز ہیں آلموسٹ ویلکم, جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کھینچائی جاتی ہیں. اور جو عیاشیوں کے گھر ہیں, پیرس ہوا, امریکہ میں لاس اینجلیس ہے اور بہت سے جہاں سے زندگی چھوٹی منافع ہے, اڈے ہیں جوؤں کے, وہاں مسلمان شہزادے بھی جاتے ہیں, مسلمان حکومتوں کے سربراہ بھی جاتے ہیں. اور کبھی نبی نے نہیں کہا کہ کیوں ملتے ہیں لوگوں سے, بڑے گندے لوگ ہیں, بڑے خبیث ہیں, خدا کے منکر ہیں, بدماش ہیں, دنیا میں گند پھیلایا ہوا ہے. اور جو میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ عام آدمی ان کی باتیں سنتا ہے اور کبھی اس کے لیے سوال ہی نہیں آتا کہ ان سے تو کبھی نہیں روکا, ان سے کیوں روک رہے ہیں, ان سے ملنا, ان سے تعلق رکھنا اتنا بڑا گناہ. اور بہت ہی بد لوگ ظاہری طور پر ہی جو اسلامک نقطۂ نگاہ سے کمیٹڈ ہیں, ان کے ساتھ ملنے جلنے میں, تعلق بڑھانے میں کبھی کسی نے ووٹ نہیں پیدا کی. غیروں سے شادیاں ہو جاتی ہیں, غیر مظاہر میں ہو جاتی ہیں اور کبھی آبجیکشن نہیں ہوئی. لیکن احمدی کی شادی میں چلا جائے تو اخباروں میں اعلان چھپ جاتا ہے کہ اس کے اپنے نکاح ٹوٹ گئے. بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو کیسی قوم ہے جس کی شادی میں جا کر اپنے 20-20 سال پرانے نکاح بھی ٹوٹ گئے ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا. تو یہ جو ڈومیننٹ پوزیشن ہے نا, غفلت کی حالت, اس سے نکلنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں احمدیت کی صداقت کے لیے یہ ایک دلیل بن جاتی ہے. کم سے کم یہ حق پیدا ہو جاتا ہے احمدیت کو کہ آپ غور کریں, اسی وجہ سے غور کریں کہ ہم ہیں کیا. کیونکہ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے سب دنیا کا, مجھے یہ بات انبیاء کی ہسٹری کے سوا کہیں نظر نہیں آتی. صرف وہ شہر ہیں جن میں جانے سے روکا گیا ہے, وہ لوگ ہیں جن سے ملنے سے روکا گیا ہے, جنہوں نے یہ مانا کہ خدا نے کسی کو بھیجا تھا, ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کے سوا یہ واقعہ کہیں نہیں ہوتا. طائف میں جانے سے کبھی عرب کے کسی باشندے نے نہیں روکا. عکاظ کے میلوں میں جانے سے, جہاں شرابیں بہتی تھیں پانی سے بھی بڑھ کر اور اپنی عیاشیوں کے گیت گائے جاتے تھے, کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن جب مکے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں نے روک دیا. لوط کی بستی سے روکا ہے, ابراہیم کی بستی سے روکا ہے, صالح کی بستی سے روکا ہے, موسیٰ کی بستی سے روکا ہے, لیکن ان بستیوں سے کبھی کسی نہیں روکا. تو کیا وجہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا پروپیگنڈا تھا وسیع کہ ان سے ملو گے بھی تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا اور جادو ہو جائے گا تم پر, کچھ نہ کچھ بگڑ جائے گا. اس لیے کوشش یہ کرو ان رستوں سے بھی نہ گزرو جن رستوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے, جب کسی خاص جماعت کے متعلق, خاص شہر کے متعلق شروع ہو جائے تو کم سے کم ایک الارم بیل تو بجنی چاہیے. کبھی بھی شیطانوں کے متعلق یہ پروپیگنڈا نہیں ہوا اور اس کے برعکس بات بھی کبھی نہیں ہوئی. آج تک ایک واقعہ مذہبی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو سچے نیک تھے, جن کا خدا سے تعلق تھا, انہوں نے بری بستیوں میں جانے سے روکا ہو. اس سے زیادہ واضح کھلی حقیقت کوئی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کسی تحریری دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کھلی کھلی حقیقت, روشن سورج کی طرح روشن حقیقت.
اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ آپ سے ملنے سے، آپ کے غلاموں سے ملنے سے اس وقت کے سارے علماء جس مذہب کے بھی وہ تھے وہ روکا کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں مشہور کرتے تھے جس سے خوف پیدا ہو جائے، جس سے توہمات پیدا ہو جائیں کہ ان سے ملیں گے تو کچھ بگڑ جائے گا ہمارا. ایک موقع پر ایک بڑھیا کے مطابق آتا ہے کہ وہ مکے میں داخل ہوئی اور ڈرتی ڈرتی اس حال میں کہ جو رستے میں راہگیر نظر آتا تھا اس سے پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ محمد تو نہیں گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے کیوں؟ وہ پوچھتے تھے کیا ہوا تمہیں، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا تو بڑا خطرناک جادوگر ہے، وہ اس کا سایہ پڑ جائے تو انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس سے بچ رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کو سبق دینا تھا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رستے میں مل گئے اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہاں سے محمد تو نہیں گزرتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق سن دیکھیں، آپ نے اپنا تعارف وہاں نہیں کرایا. فرمایا بی بی تم بوڑھی ہو، تمہارے بوجھ سے کمر جھکی ہوئی ہے، تو اپنا سامان مجھے دے دو، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو. اس بڑھیا کو اور کیا چاہیے تھا؟ کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، سوال کا جواب دے کے غائب ہو جاتا تھا ایک انسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، ساتھ لے کر اسے گھر تک پہنچایا اور اس وجہ سے نہیں بتایا کہ پھر وہ گھبرا نہ جائے اور اپنی دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. جب سامان رکھا تو پھر فرمایا کہ بیوی وہ میں ہوں جس کے متعلق تم سنا کرتی تھی. اس نے یہ جواب دیا کہ اے محمد اگر تو ہی وہ جادوگر ہے تو خدا کی قسم تیرا جادو چل گیا اور میں تجھ پر ایمان لاتی، کیونکہ یہ اخلاق کا جادو ہے، یہ سوائے اللہ والوں کے کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا. اور وہ مسلمان ہو گئی. ایک طرف یہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقابل پر غیروں کی یہ سنت کے ڈھنڈورے پٹ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان کے پاس ہی گزر جاؤ گے، بھرشٹ ہو جاؤ گے، تمہارا دین تباہ ہو جائے گا، تمہارے اخلاق بگڑ جائیں گے، تم پر جادو چل جائے گا. دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی مقدس کوئی دنیا میں سوچا جا سکتا ہے. کس بستی میں جانے سے آپ روکے ہیں؟ مکے والوں نے جب آپ کو دکھ دیے، انتہا کر دی، پتھر برسائے، خاک ڈالی سر میں، گند کے کوڑا کرکٹ آپ کے سروں پہ پھینک دیا کرتی ہیں بدبخت عورتیں. جب مکے نے پوری طرح بائیکاٹ کر دیا، بولنا چلنا بند ہو گیا، ایک وادی میں قید کر دیا جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، مقامی لوگوں بھی کچھ نہیں تھا، اور باہر سے خوراک بند ہوگی، پانی کا داخلہ بند ہو گیا. 3 سال یہ جو کربلا کہتے ہیں، بعد میں کربلا کا آغاز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا ہے. واقعہ کربلا کا آغاز، کربلا تو ایک مقام کا نام ہے مگر واقعہ کربلا اس کی روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی. 3 سال تک قید رہے ہیں اس وادی میں، اور اس وجہ سے کہ ان کا بائیکاٹ کرو، اس کے بغیر ان سے بچ ہی نہیں سکتے، تو مقاطع کرو، کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو. یہاں تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے صحابہ. اس دور کے واقعات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنی بھوک تھی ہمیں کہ ہم پتے کھانے لگ گئے تھے. سبز پتے نہیں ملتے تھے، سوکھے پتے ابال کے کھاتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہی اس وجہ سے وہ وہاں بیمار ہوئی تھی، تکلیفوں میں مبتلا ہو کے اس کی وجہ سے بیماری سے پھر بچ سکے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے میرا پاؤں رات کے وقت ایک نرم سی چیز پہ پڑا. میں نے سوچا کہ شاید کھجور ہو، لیکن اگر میں نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا ہی ہو، کوئی گیہوں کوئی اور گندگی ہو. تو بھوک اتنی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ لگ جائے کیا ہے اور پھر میں چھوڑ دوں، اور منہ میں ڈالتا تو مجھے پتہ لگنا ہی تھا. تو کہتے ہیں اس ایسی تنگی کی حالت تھی
کہ میں نے گلا کھول کے یوں لٹکا کے پھینکی کہ مزے سے پہلے وہ میں نگل سکوں اور مجھے نہ پتہ لگے کہ کیا چیز ہے. کیا کرتے تھے کہ خدا کی قسم آج تک نہیں پتا میں کیا کھا گیا، لیکن مجبوری تھی. یہ کیفیت تھی. اور جب اس کیفیت سے آزاد ہوئے ہیں تو طائف چلے گئے. طائف جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہے. اس لیے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نظر آتی ہے. اور پیغام پہنچایا ہے مار کھا کر، دکھ اٹھا کر. اتنی تکلیف آپ کو دی گئی طائف میں. آپ آج باتیں کرتے ہیں 1400 سال کے بعد کہ کائنات کا بادشاہ آ گیا. جب بادشاہ آیا کرتے ہیں اس وقت یہ سلوک نہیں کیا کرتے. اس وقت یہ ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. جس کی خاطر کائنات پیدا ہوئی ہے وہ گیا ہے طائف، بستی کے بھاگ جاگ گئے. کہتے ہیں انہیں کے گھر نارائن آیا. اس سے بھی کئی گنا زیادہ مثال ہے یہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت دینے مبلغ کے طور پر ایک بستی میں جا رہے ہیں اور 30-40 میل دور ہے وہ مکے سے. تکلیف اٹھا کر بڑی مصیبت میں پہنچتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کا استقبال یہ ہے کہ اوباش گلیوں کے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے جھولیوں میں پتھر ڈال لیے، منہ سے ان کے گم نکل رہا تھا اور گالیاں برساتے اور پتھروں کی بوچھار کرتے ہوئے آپ کو چھوڑنے جا رہے ہیں شہر سے باہر. اس حالت میں حضور اکرم گزرے ہیں گلیوں سے. آپ کا خون جسم سے بیٹھتے بیٹھتے اپنی جوتیوں میں بھر گیا تھا اور جوتیوں سے بول بول کے گلیوں میں گر رہا تھا. یہ تھا استقبال. لیکن نہ خدا نے آپ کو روکا کہ ان گندے لوگوں سے نہیں ملنا، نہ آپ نے اپنے غلاموں کو روکا کہ ان لوگوں سے نہ ملو. دین والوں کا تو یہ دستور ہوتا ہے. لیکن آپ کو یا کسی اور کو کبھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں بدماشوں، ملائیوں، کتوں سے نہ ملو، ہمارا دین تباہ ہو جائے گا، تم مارے جاؤ گے، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ یہ سلوک کرو. انہوں نے یہ دین سیکھا کہاں سے ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سیکھا. آپ کے دشمنوں نے سکھایا ہو کسی کو یہ دین تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریق سیکھا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نے یہ طریق سکھایا. انہوں نے تو یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی مرتد ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی رستے سے ہٹا ہوا ہے تو اس کے پاس ہدایت پہنچانے کے لیے جاؤ، مار کھا کے بھی جاؤ، دکھ اٹھا کے بھی جاؤ، گالیاں سن کے بھی جاؤ، سب کچھ اپنا قربان کرتے ہوئے ہاتھوں کو، جان کو ہتھیلی میں لے کر پہنچو اور پھر بھی پیغام دو. اگر ہم گندے تھے تو آپ کو اس طرح پہنچنا چاہیے تھا ہم تک، نہ یہ کہ ہم پہنچے تو ہمیں مار مار کے نکال دیں، منہ کالے کر کے گنوں پہ سوار کر کے روانہ کریں. تم ہوتے کون ہمیں پیغام پہنچانے والے؟ اس لیے اتنا الٹ ہے یہ نظام کہ جب تک کوئی بیدار نظری سے نہ دیکھے اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ مجھ سے ہو کیا رہا ہے. میرے علماء، ہمارے لیڈر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کن رستوں پر چلا رہے ہیں، کن روشوں پہ سے گزار رہے ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں سارے، مگر بہت ساری حالتیں سوئی حالت میں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ.